السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے۔ تو جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے الباقیات الصالحات، اس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے ایک ایسی نیکی کہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے زبان سے ادا کرنا اور دل سے اقرار کرنا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بدلے میں، اس کلمے کے، اس ذکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی نعمتیں دیں گے، اس کے بارے میں ہم گنتے ہیں، اور تقریباً دنیا و آخرت کی ہر نعمت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ سورہ ہود میں قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا رمضان میں، چونکہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں دعا ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو اس معافی کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس کی اہمیت کو واضح کر دیا۔ تو اسی معافی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو استغفار کرنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کے الفاظ اللہ کو اس قدر پسند ہیں کہ انسان استغفار کرے اور توبہ بھی کر لے تو یرسل السماء علیکم مدرارا۔ فضیلت اور فائدہ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی رحمت کی بارش برسا دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ کمزوری کسی طرح کی بھی ہو، بیماری کی کمزوری، جسمانی کمزوری، روحانی کمزوری، اور مال کے لحاظ سے کمزور، قوت کے لحاظ سے کمزور، بیٹوں کی تعداد کم ہے اور بازو کم ہے، یعنی اس طرح کی کمزوری، جیسی بھی کمزوری ہے معاشرے میں آپ کو کمزور جانا جا رہا ہے تو اللہ اس کمزوری کو دور کریں گے، قوت کو بڑھا دیں گے۔ اور اسی کے بارے میں سورہ نوح میں بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ اچھا، اس میں تیسرا فائدہ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ ہم پڑھ چکے آگے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، تمہیں مالوں سے مدد دے گا۔ کسی طرح کی مالی پریشانی ہو استغفار کریں، اور یہ میں آپ کو شرطیہ بات کہہ رہی ہوں، صرف 3 دن استغفار کر کے دیکھ لیں، اتنا کہ زبان خشک ہو جائے، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ العزیز وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پھر چوتھی کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ہم پڑھ چکے، بنین، بیٹوں سے مدد دے گا، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، اور یہ بھی میرا آزمایا ہوا ہے، تجربہ ہے مجھے اس چیز کا کہ میری 4 بیٹیاں تھیں تو الحمدللہ جب میں نے بہت استغفار کیا کثرت سے تو اللہ نے بیٹا دیا، اور بیٹے کی باری میں مجھے یاد ہے میں بہت کثرت سے استغفار کرتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات دے گا اور نہریں دے گا۔ پھر کیا ہے؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ مخرجا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے تو 5واں فائدہ اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ انسان ایسے گھٹن میں رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، جیسے وہ 2 دیواروں کے اندر گھٹ کے رہ گیا ہے، یعنی اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے، اللہ اس سے تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ تنگی کسی بھی طرح کی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، کسی طرح کی بھی تنگی ہو، حالات کی تنگی ہو، ذہنی تنگی ہو، آج کل سٹریس، ٹینشن، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو اللہ ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے گی انشاءاللہ۔ اور پھر چھٹی کیا ہے؟ ہر غم سے راحت دیں گے، یہ چھٹا فائدہ ہے، ہر غم سے راحت دیں گے، استغفار کو لازم پکڑ لو بس، من لازم الاستغفار۔ اور 7واں کیا ہے؟ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں سے رزق عطا فرمائے گی، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی الحمدللہ میرا آزمایا ہوا ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب بہت پریشانی ہوئی، کہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، رزق، پیسوں کا مسئلہ، اور بعض اوقات خوراک کا مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان میں بھی نہیں ہوتا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ فلاں میرے اس مسئلے کو حل کر دے گا، فلاں کی طرف سے مجھے مدد آئے گی۔
وہ چاہے مال سے آئے، چاہے کسی بھی صورت میں آئے، رزق کی صورت میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتے ہیں جہاں سے من غیر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ یہ اتنے فائدے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے امام احمد بن حنبل والا، تو جن کے بعد لمبی ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ آج ہم نے تقریباً 9 فائدے پڑھے استغفار کے، اور یہی استغفار کی فضیلت ہے، اور یہی استغفار کرنا ہمیں پار لگا دے گا، اللہ کے ہاں محبوب بنا دے گا، اللہ کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ سجدے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کو لازم پکڑیں، اور اپنی دعائیں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔